صاحب زی محتشم اور حاضرین باتمکین السلام علیکم۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر قوم جو عروج پر ہوتی ہے اس سے ایک نہ ایک دن زوال پذیر ہونا ہوتا ہے، اور وہ قوم جو زوال پذیر ہے اگر اسے اپنے مستقبل کی فکر ہے اور وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے تو یقیناً اسے عروج حاصل ہوگا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ساتھیوں، ضرورت صرف امید صبح کی ہے، قوت بینا کی، ذوق یقین کی ہے اور شوق تماشا کی ہے۔ صاحب صدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں مایوسی سے منع کرتا ہے اور مایوسی کو کفر سے تشبیہ دیتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار راکھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ساتھیوں، اگر وطن عزیز کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا جائے تو دل نا امیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا وجود چند دنوں کا مہمان ہے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ رہی سے اکثر سوشل میڈیا کی ایسی خبروں نے نکال دی جو صرف اور صرف جرائم سے متعلقہ خبروں کو کوریج دیتے ہیں۔ ان خبروں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہاں ہر طرف چور بازاری، رشوت خوری، بددیانتی کا بازار گرم ہے۔ ہر طرف جرائم پیشہ لوگوں کا تسلط ہے اور بے حیثیتی قوم ہم ذہنی پستی کا شکار ہو کر اپنے اسلاف کی تمام خوبیوں اور اچھائیوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ساتھیوں، میں مانتی ہوں کہ ہم انفرادی طور پر اخلاق سے بہت گر چکے ہیں، مگر ہزاروں برق گرے لاکھوں آندھیاں اٹھیں، ہزاروں برق گرے لاکھوں آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ صاحب صدر، یہ ایک تال حقیقت ہے کہ واقعتاً ہمارے وطن عزیز کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ جو امیر ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کا نتیجہ نکالا جائے تو واقعتاً پاکستان کا مستقبل تاریک ہے، مگر صبح ہونے کو ہے دل بیتاب ٹھہر ذرا۔ ساتھیوں، وطن عزیز کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور یہاں بسنے والے ہر مسلمان کے دل میں کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت عزیز ہے۔ اگر ظلم و زیادتی، بددیانتی اور رشوت خوری کی تمام حدیں میرے وطن عزیز میں پار ہو چکی ہیں تو میرے وطن کے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اندھیرے میں روشن چراغ بنے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ انہی چند نیک پرہیزگار اور ایماندار لوگوں کی بدولت یہ ملک قائم ہے اور ہمیں نا امیدی سے بچ کر امید واسع دل میں پختہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم نہیں تو کم از کم ہماری آنے والی نسلیں یہ ملک کی بہاروں کو دیکھیں گی۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کے چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ صاحب صدر، ہم کسی ناخدا کے آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے حالات بدلے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مزید پستیوں میں گرنا ہے یا ترقی کرنی ہے۔ کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، انسانی حقوق ادا کریں، خوف خدا کو دل سے نکلنے نہ دیں تو یہ تندی مخالف جو ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اب ہمارے ہی بدلے گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا جلتا رہے گا۔ شکریہ۔